السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ویورس، کیسے ہیں؟ اللہ تعالیٰ آپ کو ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں رکھے۔ آج میں آپ کے ساتھ ایک بہت افسوسناک موضوع پر بات کرنے جا رہی ہوں، اور وہ ہے ٹرانسجینڈر ایکٹ۔ اس کی اصل حقیقت کیا ہے؟ ٹرانسجینڈر ایکٹ کے نام پر پاکستان میں کیا چیز درآمد کی جا رہی ہے، قرآن و حدیث کے حوالے سے اور امتوں کے احوال کے حوالے سے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا اس کے بارے میں ارشاد فرمایا، اور اسلام کی اصل وجہ، اصل منشا کیا ہے؟ بے شک اسلام جو ہے حقوق کی بات کرتا ہے۔ اسلام نے بیواؤں کے حقوق، یتیموں کے حقوق، غیر مسلموں تک کے حقوق، اقلیتوں کے حقوق، ہر طبقہ کے حقوق رکھے ہیں۔ ٹرانسجینڈر کے حقوق بھی ان کو ملنے چاہیے، یہ بات درست ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا سورہ البقرہ میں کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تلک حدود اللہ فلا تقربوها، یہ اللہ کی حدیں ہیں، ان کے پاس بھی مت جانا، ان کے قریب بھی مت جانا۔ جب زنا کی بات آتی ہے تو پھر بھی اللہ تعالیٰ یہی الفاظ ارشاد فرماتے ہیں کہ فلا تقربوها، تو ان کے قریب بھی مت جانا۔ تو یہ الفاظ کس لیے ہیں؟ اس الفاظ کی گہرائی میں آپ جا کر دیکھیے تو یہ لفظ اس لیے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ایک باریک سی آڑ ہے، تم اس آڑ کو لے کر ہمیشہ حدوں کو پار کرنے کی کوشش کرو گے۔ اب یہاں حقوق کی آڑ لے کر حدود کی پامالی کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اسلام حقوق کو پامال نہیں کرتا۔ ٹرانسجینڈر کو ان کے تعلیم کے حق ملنے چاہیے۔ اسلام کسی بھی طبقہ فکر کے، کسی بھی طبقہ کے حقوق کو پامال نہیں کرتا، لیکن ٹرانسجینڈر ایکٹ کے نام پر پاکستان میں ایک ایسا گھناؤنا اور غیر فطری عمل درآمد کیا جا رہا ہے۔ یہ لعنت یورپ سے درآمد کی جا رہی ہے، جسے ہم جنس پرستی کہا جاتا ہے۔ اس ایکٹ کی شق نمبر 3 میں لکھا ہوا ہے کہ ٹرانسجینڈر مین اور ٹرانسجینڈر وومن اور اینی پرسن، یہاں پہ ٹرانسجینڈر کا نام نہیں صرف، یہاں اینی پرسن جب لکھ دیا گیا کہ کوئی بھی انسان ہوز جینڈر آئیڈینٹی، جس کی جنس کا تعین ڈیفر فرام دا سیکس دے ور اسائنڈ ایٹ دا ٹائم آف دیئر برتھ، جب وہ پیدا ہوئے تھے تو ان کو جو جنس دی گئی تھی اس سے اگر ڈیفر کرتی ہے، اس کو ڈیفرنٹ فیل آتی ہے، تو اس کی سیلف پرسیپشن پر نادرہ میں جا کر وہ اپنے آپ کو اپنی سیلف پرسیپشن کے تحت اپنی جینڈر اسائن کر سکتا ہے۔ اور پھر یہ بھی لکھا گیا کہ آل گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس، تمام گورنمنٹ کے ادارے پابند ہوں گے، صرف نادرہ نہیں، سب پابند ہوں گے کہ اس جینڈر پر ہی تمام ان کے حصول اور حقوق لگائے جائیں۔ تو اس طرح کہ آپ دیکھتے نہیں کہ ہماری تمام آئلی زندگی تباہ و بربادی کے دہانے پہ اور ایک طوفان بدتمیزی کھڑا ہو جائے گا؟ ہمارے وراثت کے حقوق کیا ڈسٹرب نہیں ہوں گے؟ کیا ہماری آئلی زندگی رہ جائے گی؟ تو کیا یورپ یہی چاہتا ہے کہ ان کے خاندانی زندگی تباہ و برباد ہو گئی ہے؟ نہ ان میں حلال کا پتہ چلتا ہے، نہ حرام کا پتہ چلتا ہے، نہ زنا کا کوئی قید ہے؟ تو کیا وہ چاہتے ہیں، اور وہ یہی چاہتے ہیں کہ اسلام کا بھی خاندانی نظام، اور پاکستان میں ابھی تک جو خاندانی نظام چل رہا ہے اس آئلی نظام کی دھجیاں اڑا دی جائیں؟ کیا اس معاشرے میں پہلے کم بے حیائی تھی؟ پہلے وہ کام جو ڈرتے اور چھپتے ہوئے کرتے تھے، اب اس کو سرٹیفائیڈ پروٹیکشن مل رہی ہے۔ ایسا قانون تو استغفر اللہ اور توبہ استغفر اللہ یورپ میں بھی پاس نہیں ہوا۔ وہاں تو میڈیکل کے بغیر سیلف پرسیپشن پر نہیں جینڈر کا تعین کر لیا جاتا۔ ہم تو ان سے بھی آگے بڑھ گئے۔ اگر یہی بات ہے تو بچوں کے ساتھ جو زیادتی کرتے ہیں ہمارے ملک میں، آپ نے کہ یہ واقعات بہت زیادہ نہیں سنے، ان کو پیڈوفائل کہا جاتا ہے، ان کے لیے بھی قانون پاس کر لیا جائے، ان کو بھی ریاستی تحفظ دے دیا جائے۔ یورپ میں ایک انسانوں کی ایسی قسم ہے جو خود کو کہتے ہیں ہمیں جانوروں کی فیل آتی ہے، ہم کتے ہیں، تو کیا ان کی جینڈر ان کی آئی ڈی کارڈ پر کتا لکھ لی جائے؟ افسوس، شرم کی بات ہے کہ شیطان اسی طرح چور دروازوں سے داخل ہوتا ہے۔ بچیے شیطان کے حملوں سے کہ اب اس ایکٹ کی امپلیمنٹیشن ہو رہی ہے تو دیکھیں 26,000 سے زیادہ درخواستیں نادرہ کو وصول بھی ہو چکی ہیں، اور ان میں سے کئی مرد ایسے ہیں جن کے 2-2 3-3 بچے ہیں، اور وہ آ کے کہتے ہیں کہ ہماری جینڈر عورت لکھی جائے۔ اور وہ کیوں اس طرح کہتے ہیں؟ وہ کسی مرد سے شادی کریں گے تو پھر مرد کا مرد سے نکاح جسٹیفائیڈ ہو جائے گا، کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں ہوگا۔ اوکاڑا کے ایک قصبے میں، شیر گڑھ میں،
آپ نیوز میں پڑھ لیجئے کہ 2 مرد آپس میں شادی کے لیے رجسٹرار آفس پہنچ گئے. تو دیکھیے کیا معاشرے میں ہونے جا رہا ہے. ایک سیلف پرسیپشن اور اپنی فیلنگ کے تحت کوئی بھی اپنی جینڈر چینج نہیں کروا سکتا. یہ ایک بہت بڑے طوفان بدتمیزی اور بے حیائی کے طوفان کو دعوت دینے کے برابر ہے. کیا یہ قرآن پاک نہیں پڑھتے؟ قرآن پاک میں وہ قوم لوط کا قصہ انہوں نے نہیں پڑھا؟ قوم لوط کا عذاب انہوں نے نہیں پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے قوم لوط پر، وہ صدوم ایک بستی تھی جہاں وہ قوم بستی تھی، اور ان کے پاس نعمتوں کے انبار تھے. ان کے پاس اتنی نعمتیں تھیں کہ ان کے پاس مہمان آیا کرتے تھے، مہمان رکا کرتے تھے، وہ ان کی مہمان نوازی کیا کرتے تھے. تو وہ تنگ آ گئے، تو مہمان بہت زیادہ آتے تھے، مہمان نوازی سے تنگ آ گئے. تو ایک دن شیطان نے ان کے دل میں یہ خیال ڈالا کہ تم ایسے کرو کہ تم ان کے ساتھ بد فعلی کر لیا کرو. جب تم بد فعلی کرو گے تو پھر یہ قوم تمہارے پاس نہیں آئے گی. تو ایسا ہی کیا انہوں نے. وہ صدوم بستی جو اللہ تعالیٰ نے اتنے نعمتوں سے نوازا تھا، انہوں نے بد فعلی کا آغاز شروع کیا، اور آہستہ آہستہ اس کی عادت لت پڑ گئی. حضرت لوط علیہ السلام نے ان کو سمجھانے کی بہت کوشش کی لیکن وہ اس کو سمجھے نہیں. تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر پتھروں کا عذاب بھیجا، ان پر آگ کے پتھر برسائے. اور تفسیر میں آپ پڑھیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے یہ بھتیجے تھے، حضرت لوط علیہ السلام، جن کی یہ قوم تھی. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس وہ فرشتے آئے، حضرت جبرائیل، حضرت اسرافیل اور حضرت میکائیل علیہ السلام. تو وہ بڑے افسردہ خاطر تھے. انہوں نے کہا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا کہ آج کیا بات ہے، بڑے غمگین نظر آتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ آج ہم اس لیے غمگین نظر آتے ہیں کہ آپ کے بھتیجے قوم لوط والا ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ ابھی کچھ دیر ہے، یعنی کہ وہ توبہ کر سکیں. بھتیجے تھے اپنے، ان کو اس بات کی بڑی فکر ہوئی. انہوں نے کہا کہ ابھی ٹائم ہے. تو فرشتوں نے کہا نہیں، پتھر آسمان سے چل پڑے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام پریشان ہوئے. آپ نے فرمایا کہ ان میں تو بہت زیادہ پرہیزگار لوگ بھی ہیں، وہ ساری رات عبادت کرتے ہیں، وہ سارا دن روزہ رکھتے ہیں. تو جبرائیل فرشتے بولے کہ یہ پتھر سب سے پہلے انہی کی طرف روانہ کیے جائیں گے، کیونکہ ان کے سامنے دین لٹتا رہا، ان کے سامنے دین کی حمیت برباد ہو گئی، دین کی غیرت دفن ہو گئی. اسلام کی فطرت سے، اللہ کی دی ہوئی فطرت سے یہ لوگ جنگ کرتے رہے. کیا قرآن نہیں پڑھتے کہ لوگ حضرت لوط علیہ السلام کے بارے میں پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس قوم پر اللہ تعالیٰ نے ایسا عذاب بھیجا کہ ہم نے صرف حضرت لوط علیہ السلام کو بچایا. ایسی بارش ہوئی پتھروں کی کہ ان کا انجام بہت برا ہوا. آج تک وہ بستی بحیرہ مردار کہلاتی ہے کہ یہاں کوئی مخلوق ہی نہیں ہے، کوئی آبی مخلوق نہیں ہے، کوئی چرند پرند نہیں ہے. وہاں پہ خوفناک اور چٹانوں کے جلنے کا وہ منظر جن میں سلفر اور گندک تھی ان پتھروں میں، تو وہ آج تک وہاں پہ اس کے نشانات ملتے ہیں. اور اس سمندر میں کوئی ڈوبتا نہیں، وہ بحیرہ مردار ہے، وہاں کچھ پیدا نہیں ہوتا، وہ ڈیڈ سی ہے. اس عذاب کو دیکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈریے اور یہ خاموشی توڑیے. سب سے بڑی بات ہے یہ خاموشی توڑیے کہ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے ان پرہیزگاروں پر ہی اللہ تعالیٰ پتھر برسائے جن کے سامنے دین لٹتا رہا. کیا پاکستان پر پہلے قدرتی آفات کا حملہ نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ کی بارش سنبھالی نہیں جا رہی تو پتھروں کی بارش کیسے سنبھالیں گے؟ اللہ کی پکڑ سے ڈر جائیں. اللہ تعالیٰ کی یہ دیکھیں، اس قوم صالح کی اونٹنی کے بھی 4 قاتل تھے، صرف پوری قوم تباہ ہو گئی. تو پتہ کیا چلا کہ خدارا خاموشی توڑیں، خدارا اس قانون کے خلاف آواز اٹھائیے. میرے آقا علیہ السلام کی حدیث مبارکہ ہے، ترمذی شریف میں یہ حدیث مبارکہ ہے کہ مجھے اپنی قوم کے بارے میں اور تو کوئی ڈر نہیں، مجھے اپنی قوم کے بارے میں سب سے زیادہ خوف یہ ہے کہ وہ قوم لوط والا عمل کریں گے. یہ سنن ترمذی کی حدیث مبارکہ ہے. اور پھر آپ نے کنز الاعمال کی حدیث نمبر 14 میں اللہ تعالیٰ نے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اس امت میں وہ وقت آئے گا کہ مرد مردوں سے نکاح کریں گے، یعنی یونی سیکسول اور گے سوسائٹیز قائم ہو جائیں گی. اور یہ یورپ میں دیکھ لیجئے، ان کے محلے بن گئے ہیں، مرد مردوں سے شادیاں کرنے لگے ہیں، عورتیں عورتوں سے شادیاں کرنے لگی ہیں. اور میرے آقا نے جو بھی فرمایا وہ بہت کچھ ثابت ہو چکا، بہت کچھ ہو رہا ہے اور سب کچھ ثابت ہو کر رہے گا. میرے آقا علیہ السلام کیا یہ ٹھنڈے دل سے فرما رہے تھے؟ یہ ساری باتیں کیا وہ یہ ظلم بیان فرما رہے تھے؟ وہ یہ افسوس سے باتیں بیان فرما رہے تھے کہ یہ ہلاکتیں ہوں گی، یہ بربادیاں ہوں گی، ایمان تباہ ہوں گے، شرم و حیا برباد ہوگی، عمل غارت ہوں گے؟ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا
کہ عورتوں کے نکاح عورتوں سے ہوں گے اور یہ اللہ نے حرام ٹھہرایا ہے، اور مردوں کے نکاح مردوں سے ہوں گے، یہ اللہ نے حرام ٹھہرایا ہے، تب قیامت قریب آ جائے گی۔ طاغوتی طاقتوں کے یہ ایجنٹ مقرر ہی اس لیے ہیں کہ اسلام کا تشخص ختم کر دیں، اسلام کا نظریہ مٹا دیں، اسلام کی غیرت کو ختم کر دیں۔ جو چیز وہاں رواج پا جائے وہ فیشن کے طور پر یہاں درآمد کر لی جائے۔ لمحہ فکریہ ہے کہ وہ کس طرح یہ چیزیں یہاں درآمد کریں گے، یہاں امپورٹ کریں گے۔ وہ چیزیں پہلے یہاں کچھ ڈرامے بنوائے جائیں گے، اور پھر ان ڈراموں والوں سے جب پوچھا جائے گا، ان وزارتوں سے جب یہ پوچھا جائے گا کہ یہ کیا چل رہا ہے، یہ گندگی کیوں دکھائی جا رہی ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ گندگی ہم اس لیے دکھا رہے ہیں کہ آپ اس پہ لعنت بھیجیں۔ اور اصل بات یہ ہوگی کہ آپ کو وہ گندگی روز دکھا دکھا کر آپ کو یہ اکسایا جا رہا ہوگا۔ پھر جب دیکھا جائے گا کہ سوسائٹی میں رد عمل نہیں ہے، اکا دکا واقعات کروا لیے جائیں گے، پھر دیکھیں گے کہ یہ تو بالکل مرتی جا رہی ہے، ان کی تو غیرت ہی کوئی نہیں ہے، معاشرے میں جان ہی کوئی نہیں ہے، تو پھر آخر پہ کہہ دیا جائے گا کہ یہ تو اپنی آزادی ہے۔ اور دیکھ لیجئے یہ وہی حالات ہیں۔ خدارا اس خاموشی کو توڑیے۔ اور پاکستان میں یہ کیوں درآمد ہوئی ہے؟ یہ آپ کے حکمرانوں کی غلامی کی وجہ سے۔ یہ ہمارے حکمرانوں نے جو غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈالا ہوا ہے، یورپ کی غلامی، امریکہ کی غلامی۔ ہم آزاد نہیں ہیں، ہم بے شک آزاد ہم ہوئے 75 سال ہو گئے، لیکن ہم آزاد نہیں ہیں۔ اس غلامی کی وجہ سے ہمارے اندر یہ لعنت پروموٹ ہو رہی ہے۔ خدارا اس کے لیے آواز اٹھائیں، معاشرے میں، سوسائٹی میں۔ سب سے پہلے سوشل میڈیا پر اس کا ٹرینڈنگ چلائیں، جس سطح پہ آپ چلا سکتے ہیں، جتنا آپ کا قد ہے، جتنی آپ کی ذمہ داریاں ہیں، اس کے مطابق ہر کوئی اپنے حق بات کا ساتھ دینے کا حق ادا کرے۔ نیوٹرل رہنے کا اسلام میں کوئی تصور نہیں ہے۔ حق کا ساتھ دیں، حق کا ساتھ دیں، ورنہ آپ پر بھی ان پرہیزگاروں کی طرح پہلا پتھر آپ پر ہی نہ پڑ جائے۔ تو اس لیے آزادی کے نام پر اپنے دین کو برباد مت ہونے دیجیے، اور اس ویڈیو کو اتنا شیئر کریں کہ یہ پورے پاکستان کی آواز بن جائے۔ آگے اس کو اپنے تمام جتنے کانٹیکٹس ہیں ان سب میں شیئر کیجئے۔ صدقہ جاریہ بھی ہوگی، اور آپ کی حق کی آواز دینے کا جو ایک فریضہ ہے اس کو کچھ حد تک آپ ادا کر لیں گے۔ اور پھر احتجاج، اگر اس ایکٹ کے خلاف کچھ نہیں کیا جاتا تو ہم انشاءاللہ احتجاج بھی کریں گے، اور ہمارا یہ پہلا احتجاج ہے جو اللہ تعالیٰ کے حضور ہم نے ریکارڈ کروا دیا، اور میں نے تو ریکارڈ کروا دیا۔ آپ بھی اس کو لائک بھی کیجئے، شیئر بھی کیجئے، آپ کا بھی احتجاج ضرور ریکارڈ ہوگا، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس لعنت سے بچائے۔ ہم اس کے لیے احتجاج بھی ضرور کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو حق بات کہنے کی، سننے کی، اس پر عمل کرنے کی، اس کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔